جناب یونس علیہ السلام۔ آج ہم جناب یونس علیہ السلام کی اسٹوری سنیں گے۔ جناب یونس کون ہیں؟ جناب یونس ایک پیغمبر ہیں، ایک نبی ہیں، اور یہ نینوا کی سرزمین پر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ نینوا کہاں پر موجود ہے؟ نینوا ابھی ہم جسے عراق کے نام سے جانتے ہیں، اس کا پرانا نام تھا نینوا۔ نینوا کے لوگ بہت امیر تھے، بہت رچ تھے، لیکن وہ آئیڈلز کو پوجا کرتے تھے۔ جناب یونس جب ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم لوگ خدا کو کیوں نہیں مانتے، تم لوگ ایک خدا کو کیوں نہیں مانتے، تو انہوں نے کہا کہ یونس ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور انہوں نے جناب یونس کو سرے سے نکار دیا۔ یہ جناب یونس کنٹینیو کوشش کرتے رہے کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، لیکن وہ لوگ راہ راست پر آنے پر تیار نہ تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب جناب یونس کو اللہ کا یہ پیغام آیا کہ اللہ نینوا کے لوگوں پر عذاب نازل کرنے والا ہے۔ جناب یونس نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اللہ کا تم پر عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ ہم پر کون عذاب نازل کر سکتا ہے، اور ان کو پھر سے انکار کر دیا، ان کو جھوٹا قرار دیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ جناب یونس بہت سیڈ ہو گئے، بہت اداس ہو گئے، اور ان کو لگا کہ شاید یہ لوگ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ پائیں گے، شاید یہ لوگ کبھی بھی اچھے کام نہیں کر پائیں گے، شاید یہ لوگ خدا کو کبھی نہیں مانیں گے، اور ان کو نا امیدیوں نے گھیر لیا۔ یہ دیکھ کر جناب یونس نے جب یہ حالات دیکھیں تو انہوں نے ایک ارادہ کیا۔ کیا ارادہ کیا؟ انہوں نے سوچا کہ میں اس قوم کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جناب یونس ایک سی شور کے کنارے آئے اور وہاں پر شپ کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ شپ پر سوار ہوئے تو اچانک شپ جب آگے بڑھنے لگی تو طوفان آ گیا، بہت تیز ہوائیں چلنے لگی اور طوفان آ گیا۔ جناب یونس کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ شاید خدا انہیں جانے دینے نہیں چاہتا، خدا نہیں چاہتا کہ وہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو چھوڑ کر نا امید ہو کر واپس چلے جائیں۔ تو جناب یونس نے شپ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے نیچے پھینک دو، تم مجھے پانی میں پھینک دو۔ لوگوں نے انکار کیا، لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو کیسے نیچے پھینک سکتے ہیں، ہم آپ کو کیسے پانی کے حوالے کر سکتے ہیں۔ جناب یونس نے کہا تمہیں نہیں پتہ، یہ پانی، یہ سیلاب، یہ جو طوفان ہے، یہ میرے لیے آیا ہے۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو آخرکار لوگوں نے انہیں شپ کے نیچے پھینک دیا، پانی میں پھینک دیا۔ تبھی ایک بہت بڑی مچھلی، جسے ہم ویل مچھلی کے نام سے، ویل فش کے نام سے جانتے ہیں، اس نے جناب یونس کو نگل لیا۔ تاریخوں سے ثابت ہے کہ جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔ جناب یونس اندر بہت پریشان تھے، بہت زیادہ تکلیف میں تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کریں۔ اندر بہت سناٹا تھا اور بہت ہی زیادہ تاریکی تھی، بہت اندھیرا تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ سے فریاد کی کہ پروردگارہ میری مدد فرما۔ جناب یونس کی فریاد سن کر پروردگار کو ان پر رحم آ گیا، ان کی تسبیح سن کر پروردگار کو ان پر رحم آ گیا، اور انہوں نے مچھلی کو یہ حکم دیا کہ یونس کو باہر پھینک دیں۔ جب جناب یونس سمندر کے کنارے زمین پر آئے تو وہ اس وقت بہت ہی لاغر، بہت کمزور ہو چکے تھے۔ وہ بہت کمزور ہونے کی وجہ سے چل نہیں پا رہے تھے، کیونکہ 3 دنوں تک انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اللہ نے جناب یونس کے پاس ایک پیڑ کو اگا دیا تاکہ وہ اس کے سائے میں رہ سکیں اور اس کے پھل کو کھا کے اپنی صحت کو بنا سکیں۔ ادھر جناب یونس کی قوم نے جناب یونس کو انکار تو کر دیا تھا، لیکن اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں پائی۔ ایک دن نینوا کے لوگوں نے دیکھا کہ بہت سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں اور پورے بادل کالے کالے ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ، ان کو جناب یونس کا وہ جملہ یاد آیا کہ انہوں نے انہیں کہا تھا کہ اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ وہ لوگ ڈر گئے، انہوں نے توبہ کیا اور اللہ سے معافی مانگی اور کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور پھر اللہ سے معافیاں مانگنے لگے۔ اللہ نے ان پر رحم کیا اور عذاب کو روک دیا اور ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ جب جناب یونس اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو جناب یونس کو دیکھ کر سارے لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اور بہت ہی پرجوش استقبال ہوا، اور سب نے اپنی اپنی کہانیاں سنائی کہ ان پر کیا بیتی۔ جناب یونس نے بھی اپنے حالات کو بتایا، اور
اس وقت ان سب نے مل کر اللہ کا اقرار کیا اور اللہ سے معافی مانگی، اور ان سب نے وعدہ کیا کہ وہ جناب یونس کی بات کو کبھی بھی انکار نہیں کریں گے، کبھی ٹالیں گے نہیں۔ جانتے ہیں جناب یونس کو اللہ تعالیٰ نے ویل کے پیٹ میں کیوں ڈال دیا تھا؟ کیونکہ جناب یونس نا امید ہو گئے تھے، اور نا امیدی کفر ہے، اور اللہ سے نا امید ہونا بہت بڑا گناہ ہے، اور انہوں نے اپنی امت کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اس وجہ سے خداوند عالم نے انہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اس اسٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں خدا کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے۔ رات چاہے جتنی بھی کالی ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔